کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دو حصے وہ کرتے ہیں، اور دو حصے کرنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے، جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے، عبادات کے اندر وہ دلیل کے اندر وہ کافی سختی برتتے اور کہتے ہیں کہ عبادت میں ذرہ برابر کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی بلا دلیل کی۔ اسی لیے ان کے پاس ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ قاعدہ ہے، کہتے ہیں الاصل فی العبادات الحظر، عبادات کے اندر ہر چیز منع ہے الا یہ کہ دلیل سے وہ ثابت ہو۔ تو کہتے ہیں کہ الاصل فی العبادات الحظر، الاصل فی العبادات المنع، عبادت کے اندر ہر چیز منع ہے الا یہ کہ کوئی دلیل سے کوئی ثابت ہو۔ لیکن جب معاملات میں آتے ہیں تو یہ قاعدہ الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ معاملات میں ساری چیز جائز ہے بشرطے کہ وہاں پر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہ آ رہی ہو۔ تو الاصل فی عاداتنا الاباحہ حتی یجیء صارف الاباحہ، وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے، جو دنیاوی معاملات ہیں، جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں، جو شادی بیاہ کے مسائل ہیں، جو فیصلے اور اس قسم کی چیزوں کے مسائل ہیں، یہ سب اصل طور پر کیا ہے؟ اصل طور پر یہ سب جائز ہیں الا یہ کہ کوئی دلیل آئے جو اس کو حرام کی طرف لے کے جائے، تب وہ چیز حرام ہوگا، ورنہ سارا اس میں کیا رہے گا؟ ساری چیز اس کے اندر جائز رہے گی۔ اور دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے آپ کے لیے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ ہی کے لیے بنایا ہوا ہے، یعنی آپ اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں اور اس سے فوائد اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے اس کے اندر کہ آپ اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کوئی پابندی یا منع یا رکاوٹ کا معاملہ وہاں پہ نہ رکھا ہو۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔